اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ 70واں یوم آزادی تمام اہل پاکستان کو اور تمام آزادی خواہان کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ 70واں یوم آزادی ایسے وقت میں پاکستان میں برپا ہے، وہ منایا جا رہا ہے کہ ملک 70 سال کی گزشتہ تاریخ میں اپنے پرآشوب ترین دور میں پہنچ گیا ہے۔ 70 سال پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ کے لطف سے اور عنایت سے بر صغیر کے اندر اہل اسلام کو بنام اسلام یہ سرزمین عطا ہوئی، ہدیہ ملی۔ پاکستان کا جنم جب ہوا تو ایک المیہ پاکستان کے ساتھ رونما ہوا، اور وہ یہ کہ اس نومولود کی ماں خود اس سے پہلے دنیا سے چلی گئی، اور یہ بہت نادر اتفاق ہے کہ ماں بچے کی ولادت سے پہلے مر جائے اور بچہ پہلے ہی یتیم پیدا ہو۔ شاید انسانی ولادت میں بھی ہو سکتا ہے کہ مردہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہو اور پھر مرنے کے بعد پیدا ہو، کہ ہوا بھی ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ یہ المیہ، یہ یتیمی اس طرح سے پیش آئی کہ پاکستان کی وہ ماں جس کے رحم فکر میں پاکستان کا نطفہ منعقد ہوا اور اس مملکت کا وجود تشکیل پایا، نظریاتی تشکیل ہوئی اس کی، اور پھر اس کے بعد اس ماں نے اسے پیش کیا۔ علامہ اقبال پاکستان کی آزادی سے 10 سال پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 1938 میں علامہ اقبال کی رحلت ہوئی اور 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ ماں اسی کو کہتے ہیں جو اپنے وجود کے اندر کسی دوسرے وجود کو بناتی ہے، پالتی ہے، جنم دیتی ہے، اور فکری طور پر، نظریاتی طور پر جو نظریہ کسی ذہن کے اندر اور کسی دماغ کے اندر آئے اور وہ اسے پالے پوسے اور پھر اسے ایک نظریے کے طور پر پیش کرے، اس کی حیثیت بھی ماں جیسی ہوتی ہے۔ ہر جان باپ کہا جاتا ہے تعظیماً اس کو، لیکن حیثیت ماں جیسی ہے۔ اور یہ ریاست جب وجود میں آئی پاکستان، اور جو متولی ملے اس ریاست کو، انہوں نے اس کی کفالت، اس نومولود کی کفالت اس طرح سے نہیں کی، بلکہ ایک یتیم سمجھ کر ہی اسے رکھا، اور اس یتیم کے جتنے اموال تھے، اس یتیم کے جتنے متعلقات تھے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اس ملک کی سرزمین سے فائدہ اٹھایا، اس ملک کے مفادات سے فائدہ اٹھایا، اور اس کی ہر چیز پر قبضہ کیا، لیکن اس کی پرورش اور اس کی سلامتی اور جس مقصود کے لیے یہ مملکت وجود میں آئی تھی اس طرف دھیان نہیں دیا،
اور دے بھی نہیں سکتے تھے، چونکہ وہ خود فکری طور پر اس سطح پہ نہیں تھے کہ یہ مملکت ایسے افراد کے سپرد کی جاتی. لیکن اس وقت اتفاق یہ رونما ہوا، پاکستان آزاد ہوا. چونکہ اس سے پہلے غلامی تھی، غلامی و محکومی تھی، اور محکومیت سے آزاد ہوا. دو غلام تھے بر صغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر، ایک مسلم غلام اور دوسرے غیر مسلم غلام، جن میں ہندو، سکھ اور دیگر طبقات شامل ہیں، اور ان کے مقابلے میں مسلمان تھے. یہ دونوں ایک آقا کے غلام تھے، ایک نظام کے غلام تھے، ایک استعماریت کے غلام تھے، ایک استکباریت کے غلام تھے، ایک استبداد کے غلام تھے. اور وہ استبداد مغربی، برطانوی اور انگریز نظام تھا. یہ دونوں اس کے غلام تھے، ایک ہی مملکت میں رہتے تھے دونوں غلام، لیکن دونوں غلاموں کی آپس میں نہیں بنتی تھی. کہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ غلام جب اپنے آقا کا کچھ نہ بگاڑ سکیں تو آپس میں ایک دوسرے کا بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں. آج بھی اگر کسی گھر میں یا کسی محکمے ادارے میں نوکر لگے ہوں موجود، تو نوکر جب اپنے آقا کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کوئی مطالبہ اس سے پورا نہیں کروا سکتے، تو نوکر آپس میں ایک دوسرے کو چیرنا پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دونوں غلام قومیں یا غلام طبقے یا غلام جمعیتیں اپنے آقا کے تحت محکوم تھے، لیکن آپس میں بھی ان کی نہیں بنتی تھی. آزادی پاکستان کی جیسے آج 70 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور عمر پاکستان 70 سال ہے اس قوم کی. یوم آزادی ہے لیکن آزادی نہیں ہے، آزادی کے بغیر یوم آزادی ہے. اور آزادی اس وجہ سے نہیں ہے کہ نہ یہ کہ کسی نے آزادی روکی ہوئی ہے اس قوم اور ملک کے لیے، کسی نے دریغ کیا ہے آزادی کو اس ملت سے اور انہیں آزاد ہونے نہیں دیا، بلکہ آزادی کے خواہاں نہیں ہیں، آزادی کے چاہنے والے نہیں ہیں، آزادی کی خواہش تمنا ہی نہیں ہے. ان غلاموں کے اندر آزادی کی خواہش نہیں ہے، بلکہ آزادی کے بجائے قومی تنفر نے لے لی. دونوں غلام انگریز استعمار کے غلام تھے، اور اس سے آزادی کی جستجو چاہیے تھی، اور جد و جہد کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے. لیکن یہ آزادی کا عمل اپنے آقا و مستبد نظام سے یہ تبدیل ہو گیا، دو قومی نظریے میں اور قومی چپکلش میں تبدیل ہو گیا، اور انگریز سے آزادی کے بجائے ہندو سے آزادی کی شکل اپنائی گئی. جبکہ مسلمان ہندوستان میں ہندو سے کم تھے، اقلیت میں تھے، تھوڑے تھے، لیکن ہندو کے غلام نہیں تھے، ہندو کے ہم پلہ تھے، ہندو کی طرح کے حقوق رکھتے تھے. دونوں مل کر محکوم و غلام تھے انگریزوں کے. یوں نہیں کہ ہندوستان میں مسلمان ہندی پڑھنے پر مجبور تھے، ہندی تہذیب اور ہندی زبان ان کے اوپر مسلط تھی، بلکہ دونوں کے اوپر، اردو اور ہندی بولنے والوں کے اوپر انگریزی مسلط تھی، انگریز مسلط تھے. ان کی ہر چیز برطانوی نظام کی صورت میں تھی. اسی کے تحت ہندو بھی محکوم تھا اور اسی کے تحت مسلمان بھی محکوم تھا. اور اب اس استعمار کے لیے، اس منحوس سامراجی نظام کے لیے، برطانوی تسلط کے لیے بقا ناممکن ہو گئی.
جنگ عظیم جسے جنگ حقیر کہنا چاہیے یورپ کے اندر ہوئی، اس جنگ نے مغربی دنیا کو کھوکھلا کر دیا تھا، اس نے مغربی دنیا کو بالکل نحیف کر دیا تھا، کمزور کر دیا تھا۔ اپنے ملکوں کے اندر بھی اپنے نظام چلانا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، دشوار تھا، اور انہوں نے جو تجاوزات کر کے پوری دنیا کے مختلف ممالک اور مختلف سرزمینوں پر قبضے جمائے ہوئے تھے، وہ قبضے برقرار رکھنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ اس لیے اپنی اندرونی کمزوری کے نتیجے میں ان کے لیے اب ناممکن تھا یہ استعماری ریاستوں کو قائم رکھنا، لہٰذا انہیں نکلنا تھا اپنے ضعف کی وجہ سے، اس سے پہلے کہ مفتضح ہوں، اس سے پہلے کہ رسوا ہوں، اس سے پہلے کہ ذلیل ہوں، کہ علاقائی شورشوں کے نتیجے میں اور علاقائی بغاوتوں کے نتیجے میں ذلت و رسوائی و ہتک و توہین کے ساتھ ان سرزمینوں سے نکالے جائیں، دتکارے جائیں اور راندہ سرزمین کیے جائیں۔ اس سے پہلے انہوں نے مکاری چالاکی سے ان سرزمینوں سے خود ہی نکلنا شروع کیا، مکر و فریب کے ساتھ، اور اس کو سرزمینوں میں آزادی گردانا گیا کہ ہمیں آزادی نصیب ہوئی ہے، یعنی آزاد کر دیا گیا ہے۔ لیکن جاتے ہوئے برطانوی منحوس استعماری نظام نے، سامراجی نظام نے جو محکومی کے تخم کاشت کیے تھے، جو محکومی کے بیج کاشت کیے تھے، اور غلامی کا جو بیج اس سرزمین پر، بر صغیر پر کاشت کیا تھا، وہ فصل ان کی حکومت میں اگ آئی اور ہری ہوئی اور تناور بنی، درخت بنے اور پھل دینے لگے، اور اس طرح بر صغیر میں رہنے والے ہندو ہوں یا مسلم ذہنی طور پر برطانوی اسارت، برطانوی غلامی، برطانوی محکومی کو ذہنی طور پر قبول کر چکے تھے، اور نہ صرف قبول کر چکے تھے بادل ناخواستہ، بلکہ خوشحالی کے ساتھ قبول کر چکے تھے، اور برطانوی خروج انہیں اچھا نہیں لگا، ناگوار گزرا۔ اس وجہ سے وہ کاشت، وہ بیج، وہ تخم برطانوی منحوس سیاست کے اور استبدادی استعماری نظام کے، وہ ہرگز اس سرزمین سے ختم نہیں ہوئے، اور ہر نسل پہلے سے زیادہ غلام تر، رضاکار غلام ہیں۔ پہلے مجبور غلام تھے اور پھر رضاکار غلام پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور آج پاکستان کے اندر بالخصوص اگر ہم 70 سال پہلے سے اب تک دیکھیں، جتنی نسلیں پاکستان میں آئی ہیں، گزری ہیں، اگر 70 سال میں 7 نسلیں ہم فرض کر لیں گزری ہیں ایک پیمانے کے مطابق، تو ان 7 نسلوں میں محکوم ترین، غلام ترین، اپاہج ترین نسل اس وقت موجود ہے کہ جو ان اپنے آباء اور اسلاف اور گزشتگان سے زیادہ غلامی و محکومیت کو پسند کرتے ہیں، اور جن کے اوپر اثرات غلامی کے اور محکومی کے گزشتہ نسلوں سے زیادہ ہیں، چونکہ گزشتہ نسلیں کسی طرح ظاہری طور پر اپنی تہذیب کو محفوظ رکھ کر غلامی کرتے تھے۔ یہی پنجاب کے اندر انگریزوں کے غلام اپنی پنجابی تہذیب کو محفوظ رکھ کر انگریزوں کی غلامی کرتے تھے، تہمت باندھ کر، کرتا پہن کر، اور پنجابی زبان بول کے انگریزوں کی تہذیب، انگریزوں کی غلامی کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کی اولادیں جنہوں نے اپنا پنجابی لباس تک اتار دیا ہے اور اپنی زبان تک ترک کر دی ہے، اور تمام ہویت، تمام شخصیت اور تمام حیثیت اپنی انگریز کی اپنا لی ہے، آج محسوس نہیں ہوتا کہ یہ پنجاب کے فرزند ہیں یا انگریز برطانیہ کے بچے ہیں، جن کی زبان پہ فقط انگریزی ہے، جن کے تن پہ لباس انگریزی ہے، جن کی تعلیم انگریزی ہے،
جن کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا انگریزی ہے، جن کا کھانا پینا انگریزی ہے، تو اس نسل کو اگر اس گزشتہ نسل سے ہم قیاس کریں تو یہ غلام تر ہیں، یہ محکوم تر ہیں، یہ پستر ہیں، اور یہ سارے رضاکار غلام ہیں۔ ان کی گردنوں پر کسی کی تلوار نہیں ہے، بندوق نہیں ہے، ان کی گردنوں پر تلوار تھی، ان کی گردنوں پر بندوق تھی۔ وہ محکوم تھے، مجبور تھے، لیکن آج رضاکار غلام قومیں یہاں پر ہے۔ آج جو 17واں یوم آزادی جن کو ملا ہے، نصیب ہوا ہے، دیکھنے کو ملا ہے، ان کے اندر اگر مردم شماری کی جائے کہ آزاد مرد کتنے ہیں، اس یوم آزادی میں کتنے آزاد انسان ہیں، کتنے آزاد خاندان ہیں جنہیں آزادی نصیب ہوئی ہے، جو آج آزاد ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، جن کے مغز میں فکر میں آزادی ہے، جن کے تن پہ آثار آزادی کے ہیں، جن کی مملکت میں آثار آزادی کے ہیں، جن کے محلے میں آثار آزادی کے ہیں، وہ کہہ سکتا ہے اس کو آج 70 سال آزادی کے ہو گئے ہیں۔ ورنہ غلام کس چیز کا احساس کریں؟ یوم آزادی میں کیا آزادی کا تصور ان کے ذہنوں میں آئے؟ آج 70 سال بعد جس پاکستان میں آج ہم 17واں یوم آزادی دیکھ رہے ہیں، اس پرآشوب مملکت کے اندر سب سے زیادہ آلودگی سیاست کے تالاب میں ہے۔ سیاست کا تالاب گندا تالاب ہے، سب سے زیادہ گندگی پاکستان کے اندر سیاست میں ہے۔ سیاست جس کے اختیار میں ریاست بھی ہے، سیاست جس کے اختیار میں قوم بھی ہے، سیاست جس کے گرفت میں وسائل بھی ہیں، سیاست جس کی اختیار میں زمام ہر نسل کی ہے، سیاست جس کے اختیار میں ملک و مملکت ہے اور ہر چیز ہے، یہ ایک بہت ہی متعفن بدبودار تالاب بن گیا ہے۔ جس طرح گندا پانی، گٹر کا پانی کسی جگہ اکٹھا ہوتا رہے تو گندگی کا ایک بدبودار تالاب بن جاتا ہے، اور اس کے اندر بہت ہی مضر جوکیں پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر بہت ہی مضر جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ سیاست پاکستان میں آج اس گندے تالاب کی طرح ہے، اور اس گندے تالاب کے اندر جو سیاست کے نام پر موجود طبقات ہیں، وہ اسی گندے جراثیم کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس گندے تالاب نے پوری ریاست کو گندا کر دیا ہے، پورے مملکت کو گندا کر دیا ہے، قوم کو گندا کر دیا ہے، نسلوں کو گندا کر دیا ہے، اور اس کے پورے نظام و سسٹم کو گندا کر دیا۔ اتنی گندگی ہے کہ خود اس گندے تالاب کے اندر نہانے والے، پلنے والے، بڑھنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ اسے تبدیل ہونا چاہیے۔ اتنا گند ہے کہ خود اس سے اب متنفر ہو رہے ہیں۔ بعض اوقات گند اتنا بڑھ جاتا ہے کہ گندگی میں رہنے والا جرثومہ و کیڑا بھی اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اس حد تک سیاست پاکستان میں آلودگی و گندگی کا شکار ہے، اور جس کے اثرات ہر شعبے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو آزادی دی، خدا نے یہ مملکت عطا کی، سرزمین، اور وہ مفکر، وہ خالق نظریہ پاکستان، وہ رحم فکر جس نے پاکستان کے نظریے کو، نطفے کو اپنے رحم فکر میں پالا اور اسے بنایا اور اسے جنم دیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے، علامہ اقبال۔ اور بعد میں نارسا ذہن اور ناپختہ ذہن اور اپاہج ذہن اور مفلوج ذہن، جو آزادی کی اصطلاح سے بھی آشنا نہیں، جو آزادی کی لغت سے بھی آشنا نہیں، جنہیں آزادی کی ابجد کا بھی معلوم نہیں، وہ اس بچے کے کفیل بن گئے، وہ اس کے متولی بن گئے۔ اور روز اول سے یہ دو غلام تھے، ہندو اور مسلم، ان دو غلاموں کی زمینیں آزاد ہوئیں، مملکتیں آزاد ہوئیں، اور دونوں نے آزادی کے پرچم کے نیچے اپنا سفر شروع کیا۔ لیکن پاکستان میں متاسفانہ وہ اپاہج ذہن، وہ مفلوج ذہن جو فوراً پاکستانی ریاست کے کفیل بنے، انہوں نے اپنے اپاہج ذہن کے ذریعے سے پاکستان کی
سقوط، نزول اور پاکستان کے زوال کا سفر آغاز کر دیا، بجائے اس کے کہ اس نو مولود کی ارتقاء، اس کی نمو، اس کا رشد اور اس کی آزادی کے ستون گاڑتے اور اس کی آزادی کے ستون محکم کرتے اور ان کے اوپر ایک آزاد مملکت تشکیل دیتے، آزاد ریاست بناتے، آزاد نظام بناتے، آزاد حکومت بناتے اور ایک آزاد قوم پیدا ہوتی، اس آزاد قوم سے آزاد بچے پیدا ہوتے، آزاد نسلیں پیدا ہوتی، اور آج 70 سال بعد آزادی کا جشن مناتے اور آزادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور مشاہدہ کرتے، جبکہ اس سے بالکل الٹ ہوا۔ 70 سال تیزی کے ساتھ، زوال کے ساتھ، سرعت کے ساتھ زوال کی طرف سفر شروع ہوا، اور 70 سال بعد آج آپ اپنی مملکت کا جائزہ لیں کہ خود یہ مشکل ہے جائزہ لینا، چونکہ موجودہ نسل کی جو حالت بنی ہوئی ہے ذہنی طور پر، اس سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ جائزہ لیں گے۔ میں نے پہلے بھی یہ مثال دی ہے، اس مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جائزہ لینا اس موجودہ نسل کے لیے اپنے ملک و مملکت کا کتنا مشکل کام ہے۔ آپ فرض کریں ایک ایسے شخص کو جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کے اوپر سے بھاری گاڑی گزر گئی ہے اپنے تمام پہیوں کے ساتھ۔ بعض گاڑیاں ہیں بڑی جن کے 18 پہیے ہیں، 24 پہیے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی شخص کا ایسا تصادف ہو، ایکسیڈنٹ ہو کہ 14 پہیے یا 24 پہیے اس کے اوپر سے گزر جائیں اور اس کے بدن کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیں، پارا پارا کر دیں، اور یہ شخص اب صرف سانس چلتی ہے اس کی، باقی بدن کا کوئی نظام اس کا کام نہیں کر رہا، اسے اٹھا کے آپ لے آئیں، اسپتال میں لے آئیں، اس کی پٹیاں کرائیں، اس کی ہڈیاں جوڑیں، اس کو پلستر چڑھائیں اور طبیبوں کے اختیار میں ہو، اور ایسے میں آپ اس کے پاس جا کر اسے کہیں کہ آپ بتاؤ، ہمیں حادثے کے جزیات بتاؤ، یا ہمیں وہ ماحول بتاؤ، یا جہاں گئے ہوئے تھے اس کے حالات بتاؤ، یا جائزہ بتاؤ۔ وہ جس حالت میں ہے، جس کیفیت میں ہے، جو اس کے بدن کی حالت ہے، اس کے اوپر سے جتنی بھاری گاڑی گزری ہے اور اس نے جو حشر کیا ہے اس کا، اب یہ بے وقوفی ہو سکتی ہے اسے یہ توقع رکھنا کہ وہ آپ کو جائزہ لے کے بتائے گا اور جو نئی کوئی آپ کے لیے پیشن گوئی کرے گا، وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کو کہنے کے لیے، سوائے کراہنے کے، سوائے درد کے، سوائے تکلیف کے اور سوائے رنج کے، اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ موجودہ نسل پاکستان کی، اس کی ہو بہو یہی کیفیت ہے، جس کے اوپر سے ایک انتہائی غیر سنجیدہ، نامعقول میڈیا کی بھاری گاڑی ٹرالا گزرا ہے، 100 چینلز کے ساتھ، 200 چینلز کے ساتھ، 300 چینلز کے ساتھ، اور جس کے اوپر مختلف موبائل کمپنیوں کا بھاری ٹرالا ان کے اوپر سے گزرا ہے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے جس کے اوپر سے یہ یلغار گزری ہے اور کئی ٹینک اس کو روند کے چلے گئے ہیں، اور اس کے اوپر سے جس تعلیمی نظام میں یہ منسلک ہے، جو تعلیم اس کو اسکول کالج میں دی جا رہی ہے، وہ اسکولوں اور کالجوں کے اندر جو تعلیمی نظام کا اس کے اوپر سے جو چھکڑا گزرا ہے اور اس نے جو اس کی حالت بنا دی ہے، اب اس ملت سے، ان جوانوں سے کس چیز کے جائزے کی توقع ہے؟ یہ اپنی مملکت کا جائزہ لیں، یہ اپنی ریاست کا جائزہ لیں، یہ اپنے گھر کا جائزہ لیں، یہ اپنے وجود کا جائزہ لیں، یہ اپنی آزادی کا جائزہ لیں۔ ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کو حتیٰ حالات کی خبر ہو کہ اس وقت موسم گرما ہے یا موسم سرما ہے؟ ان کا جو حشر موبائل کمپنیوں نے کر دیا ہے، ان کا جو حشر انٹرنیٹ ویب سائٹس نے کر دیا ہے، ان کا جو حشر میڈیا نے کر دیا ہے، اور ان کا جو حشر فاسد تعلیمی نظام نے کر دیا ہے، اور ان کا جو حشر فاسد تعلیمی اداروں نے کر دیا ہے، یہ مظلوم ترین، زخمی ترین، مجروح ترین نسل ہے کہ جس کے بدن چکنا چور، جس کی صلاحیتیں چکنا چور، اور جس کے پاس نہ کہنے کے لیے کچھ ہے، نہ اس کے پاس
جائزہ لینے کے لیے کچھ ہے. اگر جائزہ لیتے 70 سال بعد کم از کم اپنا جائزہ لے لیتے, آج کہاں کھڑے ہیں, دنیا کہاں ہے اور آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ کس سرزمین پہ رہتے ہیں اور اس سرزمین کے ساتھ ہوا کیا ہے, اس کا المیہ کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, دنیا اس کے ساتھ کیسے کھیل رہی ہے, زمانہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے, اور ملک کے اندر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ملک کے باہر لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. لیکن ایسا جائزہ ہرگز اس ملت سے یا اس نسل سے مطلوب نہیں ہے. علامہ اقبال جو اس مولود کے جنم سے پہلے فقط اس کے نطفے کے انعقاد کے زمانے میں ہی متوجہ تھے, انہوں نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ اس وقت انگریز سامراج نے اور برطانوی استعمار نے جو کاشت کی ہے, اس کاشت کو اگر آپ دیکھتے تو علامہ اقبال کا درد ہمیں سمجھ میں آ جاتا. ابھی مملکت وجود میں نہیں آئی اور علامہ اقبال کو اس مملکت کی آغوش میں پلنے والی نسلوں کا اندازہ ہو گیا تھا کہ کیسے بچے پیدا ہوں گے. بعض علاقے ہیں جہاں پر خاص بیماریاں پھیل جاتی ہیں, جہاں پر ریڈیائی تشعشعات تابکاری کا عمل ہوتا ہے, جہاں تابکاری ہو, جہاں تابکاری تشعشعات ہوں, جہاں ریڈیائی تشعشعات ہوں, ایسے گیسیں یا ایسے مواد اگر نشر ہو جائے وہ زمین کو آلودہ کر دے, کئی نسلیں اپاہج پیدا ہوتی ہیں. مثلا جن علاقوں کے اندر جنگ رہی ہے اور وہاں جنگی مہلک جراثیمی ہتھیار استعمال ہوئے ہیں, ان جراثیمی ہتھیاروں کے نتیجے میں وہ سرزمین آلودہ ہے. جیسے عراق وہ سرزمین ہے جہاں پر امریکہ نے ایسے جراثیمی ہتھیار استعمال کیے تھے کہ کئی نسلیں عراق میں معیوب پیدا ہوں گی, آلودہ پیدا ہوں گی, جسمانی طور پر اپاہج پیدا ہوں گی. افغانستان کئی سال اور کئی نسلیں اپاہج پیدا ہوں گی. جس قسم کا کیمیائی اسلحہ اور جراثیمی اسلحہ افغانستان کے اندر استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح برطانیہ نے جو کچھ اس مملکت میں کاشت کیا ہے, برطانیہ نے جو بر صغیر میں تعلیم کے نام پر, سیاست کے نام پر, ثقافت کے نام پر, سماج کے نام پر, تہذیب کے نام پر جو کچھ اس مملکت کے اندر غلاظت پھینکی ہے, اس کی تابکاری سے معلوم نہیں کب تک اپاہج نسلیں پیدا ہوتی رہیں گی. وہ اپاہج نسلیں جنہیں غلامی سے گن نہیں آتی, وہ غلام نسلیں جو برطانوی تہذیب کو پہلے سے زیادہ, ہر آنے والی نسل پہلے سے زیادہ عاشق ہے برطانوی تہذیب کے, پہلے سے زیادہ انگلش پسند, پہلے سے زیادہ انگریز پسند, پہلے سے زیادہ انگریز کے عاشق پیدا ہو رہے ہیں, جنہیں نفرت ہے اپنے آپ سے. گزشتگان کو اپنے آپ سے کم نفرت تھی, لیکن ان کے نطفوں سے جو پیدا ہوئے ہیں انہیں زیادہ نفرت ہے اپنے آپ کو. آج جب میں نگاہ کرتا ہوں پاکستانی عورت اور مرد اور بچوں کے اوپر, تو مجھے صرف ایک چیز ان کے وجود میں لگتی ہے, اور وہ یہ کہ ان کو اپنے آپ سے بہت نفرت ہے. ان کو اپنے پاکستانی ہونے سے نفرت ہے, ان کو اپنی قومیت سے نفرت ہے, ان کو اپنی سرزمین سے نفرت ہے, ان کو اپنی تہذیب سے نفرت ہے, ان کو اپنا ہے. ان کی تعلیم بتاتی ہے, ان کا رجحان بتاتا ہے, ان کا رہن سہن بتاتا ہے, ان کے شوق بتاتے ہیں, ان کے مشغلے بتاتے ہیں, ان کا جسم بتاتا ہے, ان کا لباس بتاتا ہے, ان کی زبان پر جاری ہونے والے الفاظ بتاتے ہیں. انہیں نفرت ہے اپنے آپ سے. جو اردو نہیں بولتے انہیں نفرت ہے اپنے آپ سے. یہ کیسی مملکت ہے کہ جس میں محب وطن جو پاکستان سے, وہ منافق اور وہ دھوکہ باز جو دوسروں کو حب وطن کا درس دیتے ہیں اور خود وطن اور قوم کی کسی چیز کو اپنائے ہوئے نہیں ہیں. ایسے محب وطن آپ ڈھونڈیں گے جن کی اولاد ابھی اس ملک میں نہیں ہے, ایسے محب وطن جو ابھی بھی پاکستان کے شہری نہیں ہیں, مملکت کے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بیوروکریسی میں بہت اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, حکومتی اعلیٰ عہدوں پر ہیں, مملکت کی سرنوشت کے اور تقدیر کے مالک ہیں, لیکن ان کے بچے پاکستان میں نہیں پڑھتے. جس کی اولاد پاکستان میں نہیں پڑھتی اس کو نفرت ہے پاکستان سے. یہ نفرت کی علامتیں ہیں,
یہ اجنبیت کی علامتیں ہیں، یہ بیگانگی کی علامتیں ہیں. جو گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بھی انگلش میں گفتگو کرتے ہیں، یہ اپنے سے نفرت کی علامت ہے. یہ جو متنفر ہوں اپنے آپ سے، جن کو اتنی گھن آتی ہو اپنے آپ سے، اس سے ہم یہ توقع کریں وہ جائزہ لیں، آج کی دنیا کا جائزہ لیں، اپنی مملکت کا جائزہ لیں، اپنی حالت کا جائزہ لیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور وہ 70واں یوم آزادی ہے، یوم آزادی ہے. آزادی کہاں ہے؟ کس چیز سے آزادی ہے؟ اور یہ غلامی، یہ محکومی جو اس وقت ہے، یہ ٹھوسی ہوئی نہیں ہے، یہ اختیار کی گئی ہے، یہ چنی گئی ہے، یہ انتخاب کی گئی ہے، یہ فطرت میں تربیت میں دی گئی ہے، یہ تعلیم میں ڈالی گئی ہے. یہ غلامی کہ اس پہ فخر کرو، اس پہ اعزاز ہے تمہارا. آج کوئی ایسا پاکستانی خاندان ہو جو پاکستانیت پر افتخار و فخر کرتا ہو، ایسا گھرانہ جس میں اردو بولی جاتی ہو، ایسا محکمہ جس میں اردو بولی جاتی ہو، ایسا محب وطن جو ہمیشہ پاکستان کی زبان کو اردو سمجھ کے اس کا احترام کرتا ہو. نہیں کرتا تو نفرت ہے اس کو. جو اپنا قومی لباس پہنتا ہو، جو اپنی قوم کا کوئی منشور رکھتا ہو، جو اپنی قوم کا کوئی ہدف رکھتا ہو، جب یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر صرف یوم آزادی ہے. آزادی کے خواہاں نہیں ہیں. نہ کہ آزادی کسی نے روکی ہوئی ہے، نہ کہ آزادی کسی نے چھینی ہوئی ہے. آج کے پاکستان سے آزادی کسی نے چھینی نہیں ہے، سلب نہیں کی ہے. بندوق کی مدد سے کسی نے ان کو محروم نہیں کیا، بلکہ غلامی ان کی تربیت کا حصہ ہے، محکومی ان کی تعلیم کا حصہ ہے. یہ ان کی فطرت بنا دی گئی ہے. اس لیے محکوموں سے محکوم پیدا ہوتے ہیں، غلاموں سے غلام پیدا ہوتے ہیں، اور اس پہ فخر بھی کرتے ہیں. اور آزادی کو اپنے لیے پسماندگی سمجھتے ہیں، آزادی کو اپنے لیے عقب ماندگی سمجھتے ہیں. حتیٰ جن آفات میں پاکستان مبتلا ہوا، پاکستان بنا یہ نومولود، اور اب ان غلاموں نے بجائے اس کے کہ آزادی کا لباس زیب تن کرتے اور غلامی کی ہر نشانی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے، اور محکومی کی ہر عمارت ڈھا دیتے جس سے بوئے غلامی آتی ہے، ہر نقش مٹا دیتے، بلکہ جیسے قیدی آزاد ہوں، زندان سے آزاد ہوں، نہ روزگار ہے، نہ اوڑھنا ہے، نہ بچھونا ہے، نہ بسیرے کے لیے گھر ہے، نہ چھت ہے، نہ کوئی کام ہے، نہ کاج ہے، نہ کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک گروہ جو جیل سے آزاد ہوا ہے، جیل سے نکل کر باہر اب سوچتا ہے کہ ہمیں زندان سے آزادی مل گئی، اب کیا کریں ہم. زندان کے اندر جو ان کی ذہنیت تھی، وہ ذہنیت اب آزاد ہوئی ہے. اس ذہنیت نے اب فیصلہ کرنا ہے. بہت سارے ایسے زندانی ہیں جو باہر نکل کر دوبارہ جرم کرتے ہیں تاکہ پھر جیل کے اندر چلے جائیں، پھر زندان کے اندر چلے جائیں. باہر رہیں گے ہمیں گھر اپنا بنانا ہوگا، باہر رہیں گے ہمیں روٹی کپڑا مکان اپنا بنانا ہوگا، باہر رہیں گے ہمیں محنت کرنا پڑے گی، باہر رہیں گے ہمیں کوشش کرنا پڑے گی. زندان میں، جیل میں اگرچہ مشقت ہے لیکن ہر چیز مفت کی ہے، ہر چیز بنی بنائی تیار ہو جاتی ہے، اگرچہ ذلت کے ساتھ، اگرچہ اسارت کے ساتھ، اگرچہ سلب آزادی کے ساتھ. لیکن یہ مجرمانہ ذہن رکھنے والے دوبارہ جرم کرتے ہیں، ایسا جرم کہ دوبارہ زندان میں چلے جائیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے، ایک ہفتہ باہر آتے ہیں، دوسرے ہفتے پھر زندان کے اندر چلے جاتے ہیں. جب ایک قوم آزاد ہوتی ہے، اب اس کو آزادی کا معنی پتہ ہو، اس کو آزادی کی تفسیر معلوم ہو،
اس کو آزادی کا معلم ملا ہو، اس کے اندر کوئی آزاد روح موجود ہو. یہ قوم ایک تن کی حیثیت رکھتی ہے، پیکر کی حیثیت رکھتی ہے، اور تن روح مانگتے ہیں. اگر تن کو روح نہ ملے تو وہ جسد ہیں، وہ پیکر بے جان ہیں، وہ لاش ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں اگر ان کے اندر روح موجود نہ ہو. قوم روح کی حیثیت رکھتی ہے اور اس قوم تن کی حیثیت رکھتی ہے، اور قوم کا رہنما، قوم کا پیشوا، آزادی پسند پیشوا، آزادی خواہ پیشوا اور آزادی گر پیشوا اور آزاد پیشوا اس قوم کی روح کی حیثیت رکھتا ہے. یہ روح جب قوم کے پیکر میں آتی ہے، دوڑتی ہے، یہ قوم آزاد سوچتی ہے. جو زندان سے آزاد ہوئے، اگر روح موجود ہو ان کے اندر، یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ زندان سے آزاد ہوئے. لیکن اب کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا کہ دوبارہ غلام ہو جائیں، دوبارہ محکوم ہو جائیں، دوبارہ محکومی کا راستہ اختیار کریں. اگر تمہارے پاس روزگار نہیں ہے تو کشکول نہ اٹھاؤ. یہ نہ کہو کہ اس علاقے کے اندر نواب ہیں، اس علاقے کے اندر سردار ہیں، اس علاقے کے اندر لینڈ لارڈ ہیں، اور وہ نواب و سردار و لینڈ لارڈ ہم جاتے ہیں ان کے ڈیروں پر اور جا کر ان کے سامنے دست دراز کرتے ہیں، کاسائے گدائی پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ہم محکوم تھے، غلام تھے، زندانی تھے، آج ہمارے پاس کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، رہنے کو نہیں، رحم کرو ہمارے اوپر، رحم کھاؤ اور ہمیں اوڑھنا بچھونا عطا کرو. اور وہ غلام اور وہ زندانی اگر کسی نواب کے ڈیرے پہ جا کر نوکر ہو گئے، ملازم ہو گئے، تو زندان سے بدتر فیصلہ کیا ہے، جیل سے زیادہ بدتر فیصلہ کیا ہے. کیوں کہ جیل میں، زندان میں ایک دن امید رہائی و آزادی موجود ہے، ایک دن زندان کی دیواروں کے ٹوٹنے کا احتمال پایا جاتا ہے، ایک دن ان قیدیوں کو خلش آزادی ستاتی ہے اور یہ اٹھتے ہیں اور زنجیریں توڑ سکتے ہیں. اگر خود اپنی زنجیریں توڑنے والے نہ ہوں، کوئی ایسا زنجیر شکن آ جاتا ہے جو ان زندانوں کو گرا کر اس کے اندر موجود اسیروں کی زنجیریں توڑ سکتا ہے. لیکن جو نوابوں، جو سرداروں، جو جاگیرداروں اور جو لینڈ لارڈوں کی نوکری میں آ جائیں، ملازمت میں آ جائیں، یہ وہ ہیں جنہیں زنجیریں پہنائی نہیں گئیں، جنہوں نے زنجیریں پہن لی ہیں. یہ ہرگز زنجیریں اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پاکستان کی آزادی کے بعد جب یہ طبقہ عام افراد، عوام درد کے مارے، مشکلات کے مارے، سفر و ہجرت کے مارے اور قومی جھگڑوں کے ستائے ہوئے اور مشکلات جو جدائی کی اور تقسیم کی طبیعی مشکلات تھیں، نیچرل مشکلات تھیں، اس طوفان کے اندر گھرے ہوئے عوام، ان سے توقع نہیں ہوتی کہ ان کے اندر سیاسی شعور ہو. خواص، یہ جو میری مراد ہے خواص ہیں، خواص نے، یہ جو غلام تھے اور خواص جو انگریزوں کے قرابت دار بن چکے تھے اور خیرخواہ، جو ذہنی طور پر عوام جسمانی طور پر غلام تھے، خواص ذہنی طور پر غلام تھے. یہ خواص انگریزوں کے ملک میں رہتے تھے، انگریزوں کی نیشنلٹی تھی ان کے پاس، ان میں سے بہت ساروں کے پاس پاسپورٹ ہی برطانیہ کا تھا. اب جو پسند کرتے ہیں برطانویہ میں بسیرا اور برطانیہ کو اپنی جنت سمجھتے ہیں، وہ کیوں کر انگریز سے آزادی کا درس دے سکتے ہیں؟ وہ کیوں کر انگریز سے آزادی کا نعرہ لگا سکتے ہیں؟ ان سے تو توقع نہیں ہے. عوام اپنے رنج و مشکلات، ہجرت و تقسیم کی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے. ان سے توقع نہیں تھی کہ نہ مملکت کے فیصلے عوام نے کرنے ہوتے ہیں، نہ ریاست کے فیصلے عوام نے کرنے ہوتے ہیں. اس وقت کے خواص نے جو ریاست سنبھالی اور سنبھال کر اپنے آپ کو دیکھا تو کانپنے لگے، اپنی توہی دامنی کو دیکھا، اپنی کمزوریوں کو دیکھا، اپنی حیثیت کو دیکھا
کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، ہمارے پاس مال و منال نہیں، ہمارے پاس ریاستی ادارے نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے مملکت کا نظام چلایا جا سکے، چونکہ انگریز چلاتے تھے اور یہ انگریز کے دسترخوان پہ کھاتے تھے۔ اب انگریز نے یہ سب کچھ ان کو دے دیا لوٹ کر، تو ہی ملک بغیر وسائل کے ان کے حوالے کر دیا۔ جب انہوں نے باغ ڈور سنبھالی، اب وقت آ گیا کہ اس ریاست کو، اس قوم کو، اس ملت کو آزادی کی نعمت سے جو بہرہ مند ہوئی ہے، اس آزادی کی فضا میں آزادانہ فیصلے کیے جائیں، آزادانہ راہیں اپنائی جائیں، آزادانہ مقصد اپنائے جائے، اور ایک آزاد قوم اس آزاد سرزمین پر تشکیل دی جائے۔ یہ نہیں کیا۔ ان غلام خواص نے مل بیٹھ کر برطانیہ سے آزادی کے ظاہری شعار کو انہوں نے امریکہ کی غلامی میں بدل دیا۔ باقاعدہ طور پر، سیاسی طور پر ارباب حل و عقد نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ اس وقت دو قوتیں تھیں، مشرقی اور مغربی، ایک روس بڑی طاقت تھی اور دوسرا امریکہ بڑی طاقت تھی، اور وہ غلام، ہندو غلام، ہندوستانی غلام، جب انہیں آزادی ملی انہوں نے اپنا رشتہ روس سے جوڑ لیا، لیکن نہ غلامی کا بلکہ دوستی کا رشتہ جوڑ لیا۔ انہوں نے روس کو اپنا دوست بنایا، لیکن پاکستانی رہنماؤں نے، خواص نے، ان اپاہج ذہنوں نے، ان غلام ابن غلام خواص نے امریکہ کی غلامی کا فیصلہ کیا کہ یہ ریاست امریکہ کے سپرد کرتے ہیں، امریکہ کے حوالے کرتے ہیں، امریکہ کی ایما پر چلے گی، اور یہ مملکت باقاعدہ طور پر اس وقت کے سربراہوں کی فیصلے کے مطابق اور سیاستدانوں کے فیصلوں کے مطابق اٹھا کر امریکہ کے حوالے کر دی گئی۔ پہلا وزیر اعظم لیاقت علی خان باقاعدہ طور پر پاکستان کو طبق میں رکھ کر جا کر پھینک کر آیا امریکہ کے سامنے، امریکہ کے قدموں میں، اور اس وقت سے امریکہ نے پاکستان سے کھیلنا شروع کیا، اس وقت سے اس غلام کی درگت بنانا شروع کی، اور اس وقت سے آج 70 سال تک یہ مملکت ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب یہ امریکی غلامی سے آزاد نفس بھی لے سکے۔ ہر ریاستی چیز، ہر حکومتی چیز، ہر شعبہ آپ کا وہ اس وقت امریکہ کی گرفت میں ہے، امریکہ کے پاس ہے، اور امریکہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات پاکستان کے سیاستدان کہہ چکے ہیں، فوجی جرنیل ریٹائرمنٹ کے بعد کہہ چکے ہیں، بہت ساروں کے بیان، کتابیں انہوں نے نشر کی ہیں اور انہوں نے بیان دیے ہیں۔ جنرل اسلم بیگ پاکستان کے فوج کے سربراہ رہے ہیں اور بڑا نام ہے، انہوں نے سیاسی جماعت بھی بنائی، ناکام ہوئے، اور اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کا کوئی فیصلہ، فوج کا چیف ہے اور بڑا کلیدی کردار مملکت میں ادا کر کے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ اعلان کیا کہ پاکستان کا معمولی سا بھی فیصلہ پاکستانی نہیں کر سکتے، یہ حق نہیں ہے، ان کو اختیار نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ایسی لوگوں کی باتیں رد نہیں کر سکتے آپ، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف ایک سوچی سمجھی، بغیر سوچی سمجھی کوئی بات کر دی ہے، تخیلاتی بات کی ہے انہوں نے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا نظام سنبھالا ہے اور چلایا ہے اور بھگتا ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ اوپر کون بیٹھا ہوا ہے، اور فیصلے، معمولی فیصلے کرتے ہوئے بھی کس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، وزارت داخلہ چلاتے ہوئے کس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، وزارت خارجہ چلاتے ہوئے کس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جن غلاموں نے برطانیہ سے غلامی سے آزادی حاصل کی اور روس سے دوستی جوڑ لی، انہوں نے ایک سفر شروع کیا، اور جنہوں نے برطانیہ کی غلامی سے نجات پیدا کی اور امریکی غلامی میں چلے گئے، محکومی میں چلے گئے، اپنی قوم و ملک و ملت ہر چیز امریکہ کے سپرد کر دی، اس دن سے اس مملکت نومولود کا زوال شروع ہوا، اور آج 70 سال بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی وقت آج 14 اگست 2017 کو اس مملکت کا جو حال ہے، 70 سال کے بعد وہ اس سفر کا نتیجہ ہے جو وہاں سے شروع ہوا۔
عزیزان، آج 70 سال بعد یوم آزادی میں ذرا آزادی کا جائزہ لیں، دیکھیں کیا آزاد ہے۔ آیا سیاست آزاد ہے آپ کی؟ عدالت آزاد ہے آپ کی؟ آپ کی عدالتوں کا نظام، قانون ہی برطانیہ کا قانون ہے، سن 1800 کا بنا ہوا قانون۔ 1800 میں، صدی 19ویں صدی 1800 میں انگریز نے جب خود سامراجی نظام ہندوستان پر تھا، حکومت تھی، اس وقت جو قوانین بنائے تھے وہی قوانین آج عدالتوں کے قوانین ہیں، وہی آپ کا آئین ہے، وہی آپ کی تعلیم ہے، وہی آپ کے بیوروکریسی کا نظام، وہی اسی زبان میں لکھا ہوا ہے اور اسی طرح حوالہ لکھا ہوا ہے۔ یہ 1835 کا فیصلہ تھا، یہ 1800 فلاں کا فیصلہ تھا۔ آج 2017 کو آپ اگر دیکھیں تو 1800 میں بنا ہوا قانون انگریز کے ہاتھ کا اس مملکت کے اندر لاگو ہے اور نافذ ہے، جس کے اندر آپ بیٹھ کے احساس کر رہے ہیں آزادی کا، یا جشن آزادی برپا کر رہے ہیں۔ آپ کے تعلیمی ادارے، آپ کا کون سا ادارہ ہے جس کے اندر آزاد تعلیم ہے؟ ایک آزاد مسلمان مملکت کی تعلیم ہے، اور تعلیم دینے والے متولیان، تعلیم دینے والے خداوندان، تعلیم دینے والے ارباب، جن کی ذہنیت آزاد ہو، جن کی سوچ آزاد ہو۔ اس مملکت کی سپریم کورٹ نے کئی سال سے، اور گزشتہ سال ریٹائرڈ ہونے والے جج نے جس دن ریٹائرڈ ہو رہے تھے، جاتے ہوئے یہ فیصلہ کر کے گئے، جب تک جج تھے اختیار تھا یہ نہیں کیا، جس دن جا رہے تھے، ریٹائرمنٹ لے رہے تھے، اس دن چیف جسٹس پاکستان کا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ لکھ کے گیا کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے، اور حکومت کے لیے، تمام اداروں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اس کو نافذ کریں، دفتری زبان بنائیں، تعلیم کی زبان بنائیں، ملت کی زبان بنائیں، قومی زبان بنائیں۔ یہ گزشتہ چیف جسٹس یہ فیصلہ کر کے گئے۔ اب آپ بتائیں کہ خود سپریم کورٹ جس نے یہ فیصلہ لکھا، انگلش میں لکھا کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے، انگریزی میں مائی لارڈ کہہ کر عدالتوں کے اندر خطاب کیا جاتا ہے، وکیل ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کو انگلش میں دلائل دینے پڑتے ہیں، وہ موکل اس کا جو الف بے نہیں جانتا تعلیم کا، جب یہ اس کے کیس کا دفاع کرتا ہے، فائل انگریزی میں بنتی ہے، دفاع انگریزی میں ہوتا ہے۔ کہاں کی آزادی ہے؟ 70 سال یوم آزادی کو ہو گئے ہیں۔ 70 سال کس چیز کو گزرے؟ رضاکارانہ رسوائی، غلامی، رسوائی کو ہو گئے ہیں۔ 70 سال رضاکارانہ غلامی کو ہو گئے ہیں۔ پہلے جبری غلامی تھی، اب رضاکارانہ اور اختیاری غلامی ہے۔ آیا ہے، عرض کیا پہلے، کوئی ایسا انسان مومن متدین، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی کسی مسلک سے رکھنے والا، کوئی انٹلیکچوئل، کوئی روشن فکر ایسا ہے جو اس قوم کو آزادی کا معنی بتائے، جو آزاد سوچتا ہو، جو آزادی کی تفسیر کر سکتا ہو؟ کون سی چیز آزاد ہے آپ کی؟ اور کس نے مجبور کیا ہے غلامی پر؟ کوئی جبر بھی نہیں ہے، کسی نے جبر نہیں کیا ہوا، لیکن تربیت میں غلامی ڈال دی گئی ہے، گھٹی میں غلامی ڈال دی گئی ہے۔ اب غلامی سے اگر کوئی نکلنے کی بات کرے، یہ قوم اس کو متہم کرتے ہیں، یہ اسے لعنت کرتے ہیں، یہ اسے خائن سمجھتے ہیں، یہ اسے غدار سمجھتے ہیں۔ اس ملک کے اندر اگر کوئی انہیں آزادی کی بات کرے، غلام، اگر غلاموں کو یہ کہا جائے کہ تم بدترین و رسواترین حالت میں ہو اور اس نظام سے نکلو، وہ اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری روٹی کا دشمن ہے، یہ ہماری ملازمت کا دشمن ہے، یہ ہماری نوکریوں کا دشمن ہے، یہ ہمارے مستقبل کا دشمن ہے، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن مان لیتے ہیں۔ علامہ اقبال کو دشمن مان کر علامہ کی تعلیمات و افکار کو تعلیم سے نکال دیا اور اس کی جگہ پر غلامی کا سبق لا کر اس قوم کے نصاب کے اندر ڈال دیا۔ خب اس نظام سے کیسے آزادی پسند پیدا ہوں گے، آزادی خواہ پیدا ہوں گے؟ وہ کون سی مائیں ہیں جو آزاد نسل جنم دیں گی؟ وہ کون سے معلم ہیں جو آزادی کا سبق پڑھائیں گے؟
اور جن کے شاگرد آزادی کے معنی کو سمجھتے ہوں گے اور آزادی کی طرف رغبت دکھائیں گے، وہ کہاں ہے وہ معلم؟ وہ پیدا ہونا ابھی باقی ہے، وہ نسل ابھی باقی ہے زمین پہ آنا، پاکستان میں آنا۔ ابھی وہی ہیں جو یوم پہ خوش ہیں، صرف یوم آزادی کافی ہے ان کے لیے۔ یوم آزادی کو پرچم آزادی اٹھا کر اپنی تسلی کر لیتے ہیں کہ ہم نے رسم ادا کر دی، چونکہ رسوماتی ہیں، ہر چیز میں رسم ادا ہو جائے کافی سمجھتے ہیں۔ مذہب میں رسم ادا ہو جائے، رسم دین کافی ہے، رسم اذان کافی ہے، رسم نماز کافی ہے۔ روح دین، روح اذان اس کی ضرورت نہیں، حقیقت کی ضرورت نہیں، رسم پوری ہو جائے یہ اس پہ راضی ہیں، رسم آزادی کافی ہے۔ رسم آزادی میں قومی ترانہ بجا دیا جائے، قومی ترانے کے ایک ایک بول پہ غور کریں آپ، پاک سرزمین شاد باد، اس کے معنی پہ غور کریں۔ اے کاش یہ قومی ترانے کے بول ایک ایک کر کے اسی کو منشور سمجھ لیتے۔ آج قومی ترانے کا کون سا بول ہے جس کی گواہی اس زمین کے اوپر آپ دلوا سکتے ہیں؟ اخوت و برادری، محبت و الفت، یہ چاند ستارہ جس چیز کی علامت ہیں، اور سایہ خدائے ذوالجلال، وہ اس سرزمین پہ کہاں نظر آتا ہے آپ کو؟ قومی ترانہ پڑھتے ہیں، اس کے کون سے بول کی عملی تصویر کہیں نظر آتی ہے؟ سوائے رسومات کے۔ پریڈ کر لینا یوم آزادی کو رسم ہے آزادی کی، آزادی نہیں ہے۔ پرچم اٹھا لینا آزادی کی رسم ہے، رسم پر اکتفا کیے ہوئے ہیں، ورنہ تعلیم غلامی کی ہے، نظام غلامی کا ہے، سیاست غلامی کی ہے، ہر چیز غلامانہ ہے۔ آج اس سرزمین کا جو حشر ہو رہا ہے، توجہ کریں، جن مافیا کے ہاتھ میں ہیں، جن لٹیروں کے ہاتھ میں یہ سرزمین ہے، وہ اس کا کیا حشر کر رہے ہیں۔ یہ ساری سرزمین کے لیے فیصلہ کر لیا لینڈ مافیا نے کہ کسان کو، دہقان کو، اس سرزمین کے آباد کرنے والے کو، اس کی کاشتکار کو فاقوں پہ مجبور کر دو۔ آج کسان، دہقان، کاشتکار فاقوں پہ مجبور ہے۔ ہر سال آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں، ہر شہر میں پاکستان کے کسان اپنی فصل اٹھا کر، اپنا محصول اٹھا کر، ہر شہر کے کسی مرکزی علاقے میں سرکاری دفتروں کے سامنے آ کر اپنا محصول، آلو، ٹماٹر، سبزیاں، غلے اگائے ہوئے ٹرک لے کر آ کر اس کو روڈ کے اوپر احتجاجاً پھینک دیتے ہیں اور وہاں پر دھرنے دیتے ہیں۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کہ کسان و دہقان جو آبادکار ہے، جس نے اس کو آباد کرنا ہے، اس سرزمین کو، وہ فاقوں پہ مجبور ہو جائے اور کسان کو تنگ کر کے، اس کو بیزار کر کے، اور اس سے لے کر سرزمین کو، اس کو پلاٹوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس پاکستان کو ڈی ایچ اے اور بحریہ اور ٹاؤن بنا کر لگژری تقسیم کر دیا جائے زرخیز کسانوں کی زمین کو، اور جو اس کی باقی صحرا ہیں وہ عرب شکاریوں کو کرائے پہ دے دیے جائیں۔ یہ آزاد سرزمین ہے جس کا کسان فاقوں پہ مجبور ہو جائے، جس کا دہقان فاقوں پہ مجبور ہو جائے، جو خودکشی کرے، زمین کا مالک ہے، کئی ایکڑ کا مالک ہے، کئی مربع کا مالک ہے، اور خودکشی پہ مجبور ہو رہا ہے۔ کس نے اس کو یہاں تک پہنچایا؟ لینڈ مافیا نے۔ جب لینڈ مافیا آ کر سرزمین کو نگاہیں کرے، پلاٹ دیکھنا شروع کر دے اور اس سے لگژری رہائشیں بنانا شروع کرے، اور ملک لوٹنے والے رشوت خار وہ آئیں، وہ حرام کی کمائی سے یہ پلاٹ خریدیں اور اس میں اڈے بنائیں اپنی عیاشی کے لیے، اور یہ ساری زمین آہستہ آہستہ لگژری ٹاؤن میں تبدیل کر دی جائے، وہ کسان کہاں جائے گا؟ دہقان کہاں جائے گا؟ اگر یہ ساری سرزمین عرب شکاریوں کو پٹے پہ دے دی جائے اور اس کے اسٹریٹجک علاقے امریکہ کو دے دیے جائیں اور اس کے تجارتی علاقے چائنا کو دے دیے جائیں، یہ ملت کہاں جائے گی؟
اس کو تعلیم کس چیز کی دے رہے ہیں؟ ملک بنانے کی، مملکت استوار کرنے کی؟ جھوٹ ہے سب. ان کی اکیڈمیوں میں جا کر دیکھو، محب وطن جو ہیں ان کی اکیڈمیوں میں، ان کے تعلیمی نظام میں دیکھو، ان کے بچوں کو اردو بولنا نہیں آتی، خود ان کو اردو نہیں آتی، ان کی خواتین کو اردو بولنا نہیں آتی. وہ پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے. پاکستان میں ان کو گرمی لگتی ہے، پاکستان میں ان کو بدبو آتی ہے، پاکستانیوں کو پسند نہیں کرتے، پاکستانیوں کو نفرت کرتے ہیں. اور یہاں پر آ کر زمین اینٹھنے کے لیے، پلاٹ بنانے کے لیے، اور اس علاقے کے باسیوں کو اس سرزمین سے دور کر کے مزدور بنانے کے لیے، بٹھوں پہ کام کرنے کے لیے ان کو مجبور کرنے کے لیے، اور انڈسٹریوں کے اندر ان کو مزدوروں کا کام دینے کے لیے، چائنا کا نوکر بنانے کے لیے. جب ان کی سرزمینوں سے ان کو محروم کر دو گے، اس سرزمین کے منابع سے ان کو محروم کر دو گے، پھر یہ سرزمین کب آزاد ہوگی؟ اس پہ رہنے والا کب آزادی سوچے گا؟ ہے کوئی پاکستانی آج جو پسند کرتا ہو پاکستان میں رہنا؟ اعلی حرن امیر المومنین نے اپنی سپاہ کے اندر، اپنے پیروکاروں کے اندر اور امت اسلامیہ کے اندر کھڑے ہو کر یہ شعار دیا، اعلی حرن. ہے کوئی ایسا آزاد مرد انسان، آزادی پسند انسان، حریت پسند انسان، حریت طلب انسان؟ من ترک ہذہ اللمزہ لأہلہا، جو اس مردار کو اس کے اہل کے لیے، گدھ کے لیے چھوڑ دے، اور یہ آزاد مرد یہ لاش خور نہ بنے، لمازہ نہ کھائے. ہے کوئی آزاد مرد جو اپنی قوم کو درس دیتا ہو لاش خوری نہ کرو، گدھ نہ بنو، لمازہ نہ کھاؤ؟ ہے کوئی آزاد مرد ایسا؟ اعلی حرن ہے کسی اکیڈمی میں ایسا درس حریت دینے والے؟ آج ہے کوئی پاکستانی یہ امتحان پاس کرنے والا جس کو امریکہ کا ویزا بھی مل جائے، جس کو برطانیہ کا ویزا بھی مل جائے، اس کی اولاد کو، بچوں کو مل جائے، وہ پھر بھی کہے میں پاکستان میں رہنا پسند کرتا ہوں، میں اس مملکت کو بنانا پسند کرتا ہوں، میں اس مملکت کو ترقی دینا پسند کرتا ہوں، میں اس مملکت کو آباد، اس ویرانے کو آباد کرنا چاہتا ہوں؟ ہے کوئی آزاد مرد ایسا جو اس اقامے سے گزر جائے، جو اس ویزے سے گزر جائے، جو اس آفر سے گزر جائے، جو اس نوکری سے گزر جائے، جو اس عیش سے گزر جائے، جو اس سہولت سے گزر جائے، جو اس راحت سے گزر جائے؟ اعلی حرن. آزاد سرزمینیں آزاد مردوں کے ہاتھوں میں ہوں آباد ہوتی ہیں. آزاد سرزمینیں اگر غلاموں کے ہاتھوں میں ہوں، اپاہج نسل کے ہاتھ میں ہوں، اور غلاموں کے اولاد کے اور نسلوں کے ہاتھ میں ہوں، وہ سرزمینوں کو بھی فروخت کر دیتے ہیں. آپ اپنی سیاست میں جا کر تلاش کریں، کتنے ایسے ہیں جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی جڑیں پاکستان میں ہیں، جن کا سرمایہ پاکستان میں ہے، جن کے خاندان پاکستان میں ہیں، جن کے بچے پاکستان میں ہیں، جن کی بیویاں پاکستان میں ہیں، جن کے بنگلے پاکستان میں ہیں، جن کے فلیٹ پاکستان میں ہیں. کوئی ملا تو بتانا. ایسے میں یوم آزادی کی رسم کافی نہیں ہے. آزادی، رسم آزادی آزادی کی جگہ نہیں لے سکتی. آزادی سبق ہے، آزادی درس ہے، آزادی اللہ کی نعمت ہے. حریت انسانی خصوصیت ہے. غلامی و محکومی شایان شان انسان نہیں ہیں. اور وہ ایک غلامی تھی جب جکڑے جاتے تھے غلام، لیکن غلام غلامی پسند نہیں کرتے تھے، دل سے نفرت کرتے تھے. امریکہ کے وہ سیاہ پوست، افریقہ کے سیاہ پوست جنہیں جکڑ کر افریقہ سے لا کر عرب دنیا میں اور مغربی دنیا میں فروخت کیا جاتا تھا، یہ خود اس حالت کو پسند نہیں کرتے تھے، خود اس سے نکلنے کے تمنائی تھے، کوشش کرتے تھے، اور کوشش کر کے آزاد بھی ہوئے. غلاموں کی بغاوتیں اور شورشیں پوری تاریخ ہے، تحریکیں جو غلاموں نے چلائیں اپنی آزادی کے لیے، اور بہت اعلیٰ تحریکیں ہیں.
ان کا ذکر کسی نصاب کے اندر نہیں ہوتا، جبکہ یہ ضروری ہے۔ لینڈ لارڈوں کے ذکر، نواب، پاکستان کی تاریخ میں نواب فلاں، نواب فلاں، نواب فلاں، جس مملکت کی تاریخ میں نوابی آتی ہو، سرداری آتی ہو، مافیا آتا ہو، اور وہی اس قوم کو آپ منتقل کر دیں کہ ملک نوابوں نے بنایا ہے، یہ نوابوں کی دین ہے۔ کیا سبق سکھا رہے ہیں اپنی ملت کو؟ کیا سبق سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ جو تاریخ میں یہی پڑھتے ہیں کہ یہ ملک نوابوں نے بنایا ہے۔ اگر اس کے بجائے غلاموں کی تحریک آزادی، افریقہ کے غلاموں کی تحریک آزادی، امریکہ کے غلاموں کی تحریک آزادی، یورپ میں غلاموں کی تحریک آزادی، بڑی بڑی تحریکیں ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، اور ان تحریکوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ان تحریکوں پہ فلمیں بنی ہیں، ان تحریکوں پہ مضامین چھپے ہیں، ان تحریکوں پہ کہانیاں لکھی گئی ہیں۔ وہ تحریکیں، اگر وہ تحریکیں نصاب کا حصہ بنیں کہ غلام کس طرح آزادی حاصل کرتے ہیں، شاید یہ نصاب، جو بے شک انگلش میں پڑھیں، انگریزی میں پڑھیں، انگریزی پسند ہے، پاکستانی سے انگریزی کی محبت نہیں نکالی جا سکتی، اور جب تک یہ محبت ہے، دین کی محبت نہیں ڈالی جا سکتی، وطن کی محبت نہیں ڈالی جا سکتی، چونکہ انگریزی پاکستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، انگریز سے اس کا تعلق ہے۔ پاکستان کی محبت اس وقت آئے گی، سرزمین کی محبت اس وقت آئے گی جب آپ پاکستان سے تعلق رکھنے والی اشیاء سے اور زبانوں سے محبت کریں، جب اسے پسند کریں، جب اس لباس سے محبت کریں، جب اس ثقافت سے محبت کریں اور اس ثقافت کو دنیا میں پیش کریں۔ انگریز زدہ، اگر انگلش میں ہی پڑھنا ہے تو بجائے ہیلن، بجائے اوٹ پٹانگ نصاب پڑھنے کے، آپ ان انگریز ممالک میں غلاموں کی تحریک آزادی کا نصاب پڑھیں۔ امریکہ کے اندر وہ شخص جو آج پاکستان میں آزادی کا مجسمہ سمجھا جاتا ہے، ابراہم لنکن، یہ ابراہم لنکن انسان کش ترین انسان ہے، سفاک ترین انسان ہے۔ اس نے قتل عام کروایا غلاموں کا، سب سے بڑا دہشت گرد یہ شخص رہا ابراہم لنکن۔ مجھے خود یاد ہے، اسکول کی کتاب میں پہلی دفعہ ابراہم لنکن کا جو انگلش میں چیپٹر تھا، مضمون تھا، وہ پڑھایا استاد نے، اور اس عقیدت کے ساتھ پڑھایا کہ مسلمان مقدس شخصیات سے زیادہ احترام ابراہم لنکن کا بڑھ گیا ہمارے دلوں کے اندر۔ اس قدر اس نے عقیدت کے ساتھ ابراہم لنکن کا سبق پڑھایا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، 9ویں یا 10ویں کلاس میں ابراہم لنکن انگلش کی کتاب کا ایک سبق تھا، اور وہ معلم ابراہم لنکن کو اس نے اس خوبصورتی سے پڑھایا، اور ایک عقیدت کو آج میں احساس کرتا ہوں کہ ہر پاکستانی بچہ جو ابراہم لنکن کو اپنے نصاب میں پڑھتا ہے، وہی عقیدت اس کو اس سے ہو جاتی ہے۔ اور کتنی بڑی جہالت اور نادانی اور حماقت تھی اس استاد کی بھی، اس نظام کی بھی، اس نصاب کی بھی، جو اپنی آنے والی نسلوں کو ابراہم لنکن کا عاشق بناتے ہیں، اسے آزادی کا ہیرو پیش کرتے ہیں، جس نے غلاموں کو کچلا۔ اس کے دور میں غلاموں نے تحریک آزادی چلائی، اس کے دور میں غلاموں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے حرکت کی، قربانیاں دیں، اسی سرزمین کے اوپر جہاں پر یہ برطانوی، اسپانوی، اطالوی، ولندیزی لٹیرے، یہ جتنے امریکہ میں آج سفید فام ہیں، یہ ایک بھی امریکہ کا رہنے والا نہیں ہے، یہ سب یورپ سے گئے ہوئے ہیں، یہ سب انگریز ہیں، یہ سب ہسپانوی ہیں، یہ سب فرانسیسی ہیں، یہ سب ولندیزی ہیں، یہ سب اطالوی ہیں۔ یہاں سے یہ گورے نسل والے، سفید چمڑی والے
اس بر اعظم سے اٹھ کر اس بر اعظم پر جا کر قبضہ کیا اور وہاں کے باسیوں کو اپنا غلام بنایا. ان غلاموں نے تحریکیں چلائیں. وہ تحریکیں پاکستان کے نصاب میں ہونا ضروری ہیں. وہ مسلمان نہیں تھے, شاید ان کا کوئی مذہب نہیں تھا, عیسائی بھی نہیں تھے, لیکن غلامی پسند نہیں کرتے تھے. اور اس تحریکوں میں جو انہوں نے قربانیاں دیں, پڑھیں, اگر نصاب میں نہیں ہے خود اس کو نصاب بنا لیں اپنا, کہ دنیا میں غلاموں نے کس طرح آزادی حاصل کی اور کس طرح اس آزادی کے قدردان ہوئے. آج امریکی ممالک کے اندر آپ کو صرف 3 زبانیں ملتی ہیں. تمام امریکہ کے اندر 3 زبانیں بولی جاتی ہیں. انگلش بولی جاتی ہے, اور اسپانوی زبان بولی جاتی ہے, اور فرانسیسی زبان بولی جاتی ہے, فرینچ. خوب یہ تو وہاں کی مقامی زبانیں نہیں ہیں, یہ تو یورپ کی زبانیں ہیں تینوں. وہاں کی مقامی آبادی جنہیں ریڈ انڈین کہا جاتا ہے, سرخ ہندی. سرخ ہندی اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہندی ہیں, سرخ پوست, سرخ چمڑی والے امریکی براعظم میں مقیم اصل وہاں کی مقامی آبادی جو سرخ پوست ہیں, انہیں اس وجہ سے ریڈ انڈین کہا جاتا ہے کہ یہ برطانوی لٹیرے, یہ ڈاکو جو سرزمینیں لوٹتے تھے, قبضے کرتے تھے, انہوں نے انڈیا کو, چونکہ انڈیا کی زیادہ شہرت تھی, آج سے صدیوں پہلے ہندوستان ایک افسانوی سرزمین تھی باقی تمام اقوام کے لیے, کہ جہاں دریاؤں میں پانی نہیں سونا بہتا ہے, جہاں چشموں سے پانی نہیں بلکہ سونا پھوٹتا ہے, جہاں جنگلات میں لکڑی نہیں بلکہ سونا اگتا ہے, جہاں پہاڑوں میں پتھر نہیں بلکہ سونے کی چٹانیں ہیں. یہ افسانے مغربی دنیا کے اندر صدیوں پہلے مشہور ہوئے تھے ہندوستان کے متعلق, اور پھر وہاں ان لوگوں نے یہ سونا لوٹنے کے لیے اس افسانوی سرزمین کا رخ کیا, سفر کیے تاکہ اس سرزمین پہ قبضہ کریں. اس کا سونا دریاؤں میں جو بہتا ہے, اور پہاڑوں میں جو چٹانیں سونے کی ہیں, اور ان کے جنگلات میں سونے کے درخت ہیں, ہر چیز سونے کی ہے, گولڈ کی ہے, یہ لوٹ کر ہم لے کر آئیں. یہ قافلے بناتے تھے, ہر قوم کا قافلہ بنتا, بحری بیڑے بناتے اور سفر کرتے. کوئی ان طوفانوں میں مر جاتے, واپس ہی نہ آتے, کوئی ہندوستان آتے, آ کر کسی خاص علاقے کو لوٹتے, تھوڑا بہت لوٹ کے واپس چلے جاتے, اور کچھ یہیں پہ قیام کر لیتے. ان میں سے کولمبس وہ لٹیرا تھا, ہندوستان لوٹنے کے لیے اس نے بڑا بحری بیڑا بنایا اور انڈیا جا رہا تھا. نیت اس کی انڈیا کی تھی, اور انڈیا کا نقشہ بنا کے سفر کرتے کرتے ایک ساحل پہ پہنچا. کئی مہینوں کے بعد یا 1 سال کے بعد جب وہاں پہنچا ساحل کے اوپر, اس گمان کے ساتھ کہ یہ انڈیا ہے, اور وہاں اس نے شور مچایا کہ انڈیا پہنچائے ہیں. اور وہاں جب اترے تو دیکھا کہ وہاں لوگ ننگ دھڑنگ لوگ, کوئی لباس نہیں ہے ان کا, اور شکاری ہیں, عام جنگلیوں کی طرح, جانوروں کی طرح وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں. وہ ساحل پہ اور جنگلوں میں موجود ہیں. تو انہوں نے اس سرزمین کو انڈیا سمجھا اور اس میں رہنے والوں کو انڈین سمجھے. لیکن چونکہ سرخ تھے, سرخ پوست تھے, سرخ چمڑی والے تھے, اس لیے ان کا نام ریڈ انڈین رکھا. اس وجہ سے امریکہ میں رہنے والے ریڈ انڈین مشہور ہو گئے. وہ انڈیا سے نہیں گئے, وہ وہیں کے رہنے والے ہیں. ڈاکو کی غلطی سے جو کئی سال تک ان کو انڈین سمجھتا رہا اور اس سرزمین کو انڈیا سمجھ پہ قبضہ کیے ہوئے تھا, بہت بعد میں اسے پتہ چلا کہ انڈیا اور جگہ ہے اور امریکہ اور جگہ ہے. اس کی جہالت برطرف ہوئی. یہ سب یہاں سے گئے, جا کر انہوں نے وہاں کی مقامی آبادی کو غلام بنا لیا. پھر اس کے بعد افریقہ کے سیاہ پوستوں کو, سیاہ چمڑی والوں کو غلام بنا کے اس سرزمین پر منتقل کیا. ان دونوں غلام طبقوں نے تحریکیں چلائیں, آزادی کی. سرخ امریکائیوں نے بھی اور سیاہ افریقائیوں نے بھی اپنی آزادی کی تحریکیں چلائیں.
وہ تحریک غلاموں کی نصاب ہونا چاہیے، وہ آزادی پسندوں کا نصاب ہونا چاہیے، نہ نوابوں کی تاریخیں، نہ انگریزوں کے غلام، نہ لینڈ مافیا، نہ سردار اور جاگیردار. ان کی تاریخ سے کبھی کوئی آزادی پسند نہیں بنتا. برطانوی ہیلن سے پڑھنے سے، کوئی ٹوئنکل سٹار سے آج تک کوئی بچہ، کوئی انسان آزادی پسند نہیں بن سکتا. شیکسپیئر کسی کو آزادی پسند نہیں بنا سکتا. شیکسپیئر پڑھ کے آپ شاعر بن سکتے ہیں، شیکسپیئر پڑھ کے آپ لیکچرر بن سکتے ہیں، آپ پروفیسر بن سکتے ہیں، آزادی پسند نہیں بن سکتے. اس کی تعلیمات کی روح میں آزادی شامل نہیں ہے. آپ بہت سارے بڑے بڑے نام اور ان کے فلسفے پڑھ کر عالم فاضل بن سکتے ہیں، آزادی پسند نہیں بن سکتے. وہ آپ کی غلامی کو، جس طرح علامہ اقبال نے لکھا اپنے کلام کے اندر افلاطون کے متعلق کہ افلاطون غلامی کو مقدس بنا کے پیش کرتا تھا. کہ البتہ عرض کیا وہاں کہ علامہ اقبال کے پاس جو ترجمے تھے افلاطون کی کتابوں کے، ان سے انہوں نے استفادہ کیا. جیسا علامہ اقبال نے حکمت متعالیہ ملا صدرہ کا فلسفہ انگلش ترجموں سے حاصل کیا، اور وہ ترجمے انتہائی ناقص اور نارسا ترجمے ہیں. بھائی کہ علامہ اقبال عربی کے مسلط استاد تھے، فارسی سے زیادہ تسلط علامہ اقبال کو عربی پر تھا. عربی کے معلم رہے ہیں، کتنی عرصہ تک علامہ اقبال لاہور میں عربی پڑھاتے رہے ہیں، لیکن خود عربی منابع ان کے اختیار میں نہیں. ملا صدرہ کی کتاب عربی میں ہے حکمت متعالیہ، لیکن علامہ اقبال کے پاس ترجمہ تھا اور اس ترجمے سے استفادہ کیا. ترجمے منتقل نہیں کرتے. افلاطون کی تعلیمات کا وہ حصہ جو ترجموں سے منتقل ہوا، وہ علامہ نے سمجھا کہ یہ غلامی کو تقدس کا درجہ دیتے ہیں. اس لیے علامہ اقبال نے روکا کہ یہ گوسفند ساز تعلیمات ہیں. یہ فلسفہ گوسفند بناتا ہے، بکری بناتا ہے، شیر کو بکری بناتا ہے. منع کیا، یہ تعلیمات لینے سے منع کیا. اس سے انسان پروفیسر تو بن جاتا ہے، آزادی پسند نہیں بنتا. علامہ اقبال کے نزدیک اسلامی نصاب، دینی نصاب وہ ہے جو انسان کو آزادی کا سبق دیتا ہو. چونکہ قرآن آزادی پسند ہے. قرآن انسان کو ہر بندگی سے، ہر غلامی سے، ہر محکومی سے انسان کو نجات دیتا ہے. حتیٰ اپنے نفس کی غلامی، اپنے نفس کی اسارت، اپنی خواہشات کی اسارت سے دین انسان کو چھٹکارا عطا کرتا ہے. اور دین جس بندگی کا حکم دیتا ہے وہ آزادی کا دوسرا نام ہے. چونکہ انسان اللہ کے علاوہ خالق اور مخلوق میں کسی کا غلام نہیں رہتا، کسی کا نہیں رہتا، فقط اللہ کی ذات کا بندہ بنتا ہے جس کے اندر آزادی ہے انسان کی. یہ آزادی کا سبق ہے جو پاکستان میں پڑھانے کی ضرورت ہے. ابھی یوم آزادی کی رسم اس ملت کے لیے کافی ہے. کوئی میڈیا پہ دیکھ لیں گے، کوئی کسی گراؤنڈ میں دیکھ لیں گے، کوئی پریڈ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے، کوئی ملی نغمہ سن کے خوش ہو جائیں گے، کوئی ملی نغمہ گا کے خوش ہو جائیں گے، اور ملی نغمہ گاتے ہوئے جینز پہن کے ملی نغمہ گا رہے ہوں گے. کتنی شرم کی بات ہے. یہ کارٹون ہے، یہ سارے ملی نغمے گاتے ہیں اور تن پہ لباس غلامی کا ہے. ملی نغمے گاتے ہیں اور کٹنگ اور حلیہ غلامی کا ہے. ملی نغمے گاتے ہیں، رہن سہن غلامی کا ہے. ملی نغمے گاتے ہیں اور اردو میں ملی نغمہ لکھنا نہیں آتا، رومن انگلش میں لکھتے ہیں ملی نغمہ. یہ کارٹون ہیں، یہ آزادی کے اداکار ہیں، یہ ایکٹر ہیں، یہ پانڈ ہیں. یہ فقط ملت کو دھوکہ دینے کے لیے ہیں. انہوں نے آزادی کی روح ماری ہے ملت کے اندر. آزادی ہی ہماری دنیا و آخرت کا نجات کا ذریعہ ہے. آج آپ توجہ کریں کہ ملک کا وزیر اعظم برطرف ہوا چند دن پہلے، اور اب وہ خود کہہ رہا ہے کہ 70 سال سے ملک کے اندر کوئی وزیر اعظم کامیاب نہیں ہوا، کوئی وزیر اعظم حکومت نہیں کرنے دے گی،
کس نے نہیں کرنے دی گئی؟ آپ جب حکومت میں ہوتے ہو اور زبان استعمال کرتے ہو، جب آپ کو ہٹا دیا جاتا ہے اور زبان استعمال کرتے ہو. آپ کہتے ہو نظام بدلنا چاہیے، کل تک یہ نظام قائم رہنا چاہیے، اور آج کہتے ہو یہ نظام بدلنا چاہیے. جب اس نظام کی گند کا احساس ہو جاتا ہے پھر خود کہتے ہیں اپنی مفاد کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر کہتے ہیں نظام بدلنا چاہیے. لیکن مملکت کی خاطر، ملک کی خاطر، آئندہ نسلوں کی خاطر، پاکستان کی خاطر نہیں. آزادی پہلا سبق ہے پاکستانیوں کے لیے. 70 سال بعد رسم آزادی کے ساتھ اگر آزادی کا سبق بھی پڑھنا شروع کر دیں، آزادی کی کتابیں ڈھونڈیں کہاں ہیں، کن کتابوں میں ذکر آزادی ملتا ہے، حریت کا سبق کہاں ہے. اگر مجھ سے پوچھیں سب سے بڑا نصاب و منبع حریت کی تعلیم کا نہج البلاغہ ہے. امام حریت علی امیر المؤمنین ہیں، و امام حریت حسین ابن علی ہیں. یہ روح آزاد، خداوند تبارک و تعالیٰ نے حسین ابن علی سے زیادہ بڑی آزاد روح پیدا نہیں کی. سراپا آزادی ہے، سراپا حریت ہے، جس کے نزدیک تصور غلامی بھی جرم ہے، جو اپنی ذات کے قریب ذلت کو نہیں آنے دیتا، اور جو اپنی ذات کے قریب غلامی و محکومی کو قبول پٹکنے نہیں دیتا، وہ امام حریت ہے. لیکن اس امام حریت کو ہم نے رسوماتی کا امام بنا لیا ہے، اور غلامی کے اندر رہ کر حسین حسین کرتے ہیں. کبھی دیکھا نہیں ہے کہ امام حریت کا نام زبان پہ رکھ کر ذرا اوپر سایہ دیکھو تمہارے اوپر کس کا ہے. کن لوگوں کو یا حسین کہنا چاہیے؟ کن کی زبانوں پہ جچتا ہے یا حسین و لبیک یا حسین کہیں؟ یہ مکار، یہ دغل باز، یہ سیاست کے گندے عناصر، یہ اس تالاب کے اندر آلودہ ووٹیں لینے کے لیے حسین حسین کریں، فقط فیسیں لینے کے لیے حسین حسین کروانے والے، ممبروں کے اوپر لاکھوں روپے کے بدلے حسین بیچنے والے، ان کی زبانوں پہ جچتا ہے یا حسین؟ یا حسین آزادی پسند کی زبان پہ جچتا ہے، آزادی خواہ کی زبان پہ جچتا ہے، آزاد انسان کی زبان پہ جچتا ہے. ہر زبان حسین کا نام لینے کے لائق نہیں ہے. روح آزاد، اس کی مسانخت ہے حسین ابن علی کے ساتھ، جس کے اندر غلامی نہیں ہے، جس کے اندر محکومی نہیں ہے. کربلا مکتب ہے، حریت کا مکتب ہے، آزادی کا مکتب ہے. یہ منبع ہے درس آزادی لینے کے لیے کہ کسی کی اسارت قبول نہیں، کسی کی بھی، فقط اللہ کی بندگی. اس قدر حسین ابن علی آزاد ہیں کہ اس زندگی کو موت پر ترجیح دیتے ہیں. وہ زندگی جس میں گھٹن ہو، وہ زندگی جس میں خناق ہو، وہ زندگی جس میں آزادی نہ ہو، وہ زندگی جس میں مسلمان آزاد نہ ہو، وہ زندگی موت سے بدتر ہے. وہ ذلت آمیز زندگی موت سے بدتر ہے. عزیزان، جب علامہ اقبال نے آزاد مملکت کا تصور دیا تو ساتھ فرما دیا کہ یہ رمز حسین ابن علی سے میں نے سیکھی ہے. رمز قرآن، رمز دین از حسین مختیم. ہم نے یہ رمز وہاں سے سمجھی ہے. لیکن جو حسین کے نام پر فقط رسم ادا کرتے ہیں، رسم عزا ادا کرتے ہیں، رسم سینہ کوبی ادا کرتے ہیں، رسم نوحہ و مرثیہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں پیسے لے لیتے ہیں، یہ در حقیقت بہت ناروا کام کر رہے ہیں. یہ وہی ہیں جن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے حسن ابن علی نے دشمن کو ترجیح دی. وہ لوگ جو امام کو اسیر کر کے شام کے ہاتھ حوالے کر کے پیسے لینا چاہتے تھے، امام فروشی کرنا چاہتے تھے کوفی، ان پر معاویہ کو ترجیح دے دی، اقتدار اس کے حوالے کر دیا تاکہ یہ امام فروشی نہ کریں. آج مکتب فروش، کربلا فروش، حسین فروش، امام فروش جو بھاری فیسیں لے کر ذکر حسین ابن علی پڑھاتے ہیں، یہ ہیں روح آزادی کو مارنے والے، یہ ہیں اس کو بے اثر کرنے والے.
حسین ابن علی کا نام جچتا ہے امام خمینی کی زبان پہ جچتا ہے، حسین ابن علی کا زبان جچتا ہے حسن نصر اللہ کی زبان پہ جچتا ہے، ان آزادی پسندوں کی زبان پہ جچتا ہے جو غلامی سے آزاد ہیں، جو کسی کی غلامی کو قبول نہیں کرتے۔ ایک نسل پیدا ہو، علامہ اقبال منتظر تھے سحر خیزوں کے، کب پیدا ہوگی؟ فرمایا میرا عصر، میرا زمانہ، میرے معاصر لوگ اہل اسرار نہیں ہیں، ان کا یہ ہم و غم نہیں ہے، لیکن فرمایا میں نا امید بھی نہیں ہوں، مایوس بھی نہیں ہوں۔ ایک نسل آزادی پسند و آزادی خواہ اور آزادی طلب ایسی پیدا ہوگی جو روح سے آزادی کو اپنا دین سمجھے گی، اپنا مذہب سمجھے گی، اپنا اسلام سمجھے گی، اور اس کی خاطر قیام کرے گی اور اس کی خاطر اقدام کرے گی، اور پھر خود بھی آزاد ہوں گے، اپنا وطن بھی آزاد کریں گے، اپنا دین بھی آزاد کریں گے، اپنی قوم بھی آزاد کریں گے، اپنی تعلیم بھی آزاد کریں گے، اپنی ثقافت بھی آزاد کریں گے، اور اپنی سرزمین بھی آزاد کریں گے۔ اس دن حقیقتاً آزادی کا جشن جچتا ہے۔ اس سے پہلے رسم آزادی ہے، وہ رسم یوم آزادی ہے۔ خدا کرے انشاءاللہ وہ نسل پیدا ہو جو واقعاً پاکستان کو آزادی کا چہرہ دکھائے اور پاکستان کو ہر ذلت اور ہر غلامی و محکومی سے آزاد کرائے انشاءاللہ، عربوں کی غلامی سے آزاد کرائے، غربوں کی غلامی سے آزاد کرائے، سرداروں کی غلامی سے آزاد کرائے، نوابوں کی غلامی سے آزاد کرائے، اور افسر شاہی کی غلامی سے آزاد کرائے، آمریت کی غلامی سے آزاد کرائے، اور پرفریب جمہوریت کی غلامی سے آزاد کرائے، اور ملائیت کی غلامی سے آزاد کرائے، اور مذہبی ان نام نہاد دھوکہ بازوں کی غلامی سے آزاد کرائے، اور یہ پیر و ملائیت و سرداری و نوابی جتنے پھندے اور جتنی زنجیریں اس ملت کے گردن پہ توق بن کے ڈال دی گئی ہیں اور پاؤں میں زنجیر بنا دی گئی ہیں، ان تمام زنجیروں کو توڑ پھینکے وہ نسل، ایسی باغی نسل جو فقط بندگی خدا قبول کرتی ہو اور اس کے علاوہ کسی کی اسارت کو قبول نہ کرتی ہو۔ یہ سبق تھا آزادی کا علامہ اقبال کا، اور اس کے لیے سرزمین چاہتے تھے، اس کے لیے پاکستان مانگتے تھے۔ پاکستان یعنی پاک، غلامی سے پاک، محکومی سے پاک، اسارت سے پاک، ذلت سے پاک، ہر رجس و نجس سے پاک، جرم سے پاک، ہر اس چیز سے پاک پاکستان، پاک سرزمین ہے جو آج پاکستان میں موجود ہے، ہر اس چیز سے پاک ہونا چاہیے پاکستان کو جو آج پاکستان کے اندر موجود ہے۔ لیکن وہ نسل کب پیدا ہوتی ہے؟ وہ کون سی ایسی خوش قسمت مائیں ہوں گی جو یہ نسل جنم دیں گی؟ وہ کون سے خوش قسمت معلم ہوں گے جو اس نسل کو درس آزادی پڑھائیں گے؟ وہ کون سا وقت ہوگا جب یہ نسل پیدا ہوگی اور میدان سنبھال کے پاکستان کو واقعاً ہر چیز سے پاک صاف ستھرا کر کے اور دنیا میں ایک نمونہ ملک و مملکت بنائے گی؟ اس امید و آرزو کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اپنی جناب سے، اپنے بارگاہ سے، اپنے لطف سے، اپنے فیض سے، اپنی عنایت سے، اپنی رحمت سے خداوند تبارک و تعالیٰ اس سرزمین پر وہ انسان پاکیزہ، وہ نسل پیدا کرے جو تمام آلودگیوں سے اس پاک سرزمین کو پاک قرار دے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم۔